اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته سبحان اللہ وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ومسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد رجل فاسق شارب الخمر لاعب القمار قاتل النفس المحترمة معلنا بالفسق مثلي لا يبايع مثله إن أحق بالخلافة والبيعة صلوات. عزیزان گرامی، رات کافی گزر چکی ہے، جو مطالب پیش کروں گا اسے قبول فرمائیے گا. اگر ایک جناب سید الشہداء کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات کریں. عزیزان گرامی، مشہور معروف حدیث ہے جناب سید الشہداء علیہ السلام کی، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے. میں نے جس کتاب سے انتخاب کیا ہے ان جملوں کا، ہمارے یہاں تو بہت زیادہ کتابوں میں ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ کوئی یہاں پہ سڑک پہ مجلس ہے، شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، تو جو جملے پیش کروں وہ دونوں کے یہاں قابل قبول ہوں. تو الکامل فی التاریخ ابن اسیر کی تاریخ ہے، جس کو تاریخ ابن جزری بھی کہا جاتا ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 246 پہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کرنے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا اور اپنے گورنر سے کہا کہ حسین ابن علی سے بیعت مانگو. 60 ہجری ہے، اور ایک مرتبہ جو گورنر تھا مدینے کا، والی مدینہ تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھیجا. اس کا نام تھا ولید. ولید کا نام تو سن رکھا ہوگا، چلے نہیں بھی سنا تو اچھی بات ہے، ذہن میں اچھے نام ہونے چاہیے، برے ناموں سے فائدہ نہیں. ولید جس کا شجرہ بیان ممبر سے کرنا مناسب نہیں میرے لیے اس وقت. تو ایک مرتبہ اس نے جناب سید الشہداء کے لیے پیغام بھیجا کہ آپ آئیے اور آ کے بیعت کر لیجیے. یعنی یہ نہیں کہا کہ بیعت کر لیجیے، بلکہ بلایا. آپ کے ذہن میں واقع جس اشارہ کرنا ہے، جناب سید الشہداء تشریف لاتے ہیں، اور جیسے ہی دارالعمارہ پہ پہنچتے ہیں، بڑے بڑے دروازے ہیں، تو دروازے پہ موجود جو فوجی تھے، جو سپاہی تھے، انہوں نے بنی ہاشم کو روکا، کہا کہ آپ کو آنے کی اجازت نہیں، صرف مولا حسین کو بلایا گیا ہے. جناب سید الشہداء تشریف لائے. ولید نے ایک مرتبہ جملہ کہا. سارے مجمع کی توجہ میں فضائل میں پیش کر رہا ہوں، میرا جو موضوع ہے ذہن میں رکھیے گا.
کہ میں بیعت کا آج جنازہ نکالنا چاہتا ہوں. اور یہ کیونکہ اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا تھا یزید کو برا نہ کہو، اس لیے میں نے موضوع لیا ہے. اب سب پہنچ گئے ہیں حضرات، تو موجودہ حالات کے تناظر میں میرے موضوع کو سنیے گا. تو چلے اب ایک مرتبہ ولید نے جب بلایا تو سید الشہداء علیہ السلام تشریف لائے، اور جب ولید نے بلایا تو اس وقت مروان موجود تھا. چلے اللہ کا شکر ہے لوگ پہنچ گئے خود بخود. تو ایک مرتبہ مروان اور ولید دونوں موجود ہیں، اور کہا کہ خلیفہ کا انتقال ہو گیا، نیا خلیفہ یزید کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اس نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا. تو جناب سید الشہداء نے فرمایا یہ کوئی اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ سارا مجمع نہیں. مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا ولید سے یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اگر اچھی بات ہے تو کل میرے جد کی مسجد ہے، سارے مجمع میں مسلمانوں کے وہاں پہ بیعت کا مطالبہ کرنا، میں وہاں بتاؤں گا بیعت کیوں نہیں کر رہا. اور اگر بری بات ہے تو تنہائی میں بھی ہو تو بری. اس نے کہا کہ اے حسین، ہم جانتے ہیں آپ علی کے بیٹے ہیں، جیسے آپ کے باپ نے بیعت نہیں کی. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. دیکھیں سب سے بڑے دشمن بنو امیہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن بنو امیہ، اور مولا علی کے سب سے بڑے دشمن بنو امیہ. بنو امیہ کا تاریخ میں لکھا ہے کہ ولید کہہ رہا ہے، جو ابو سفیان کا پوتا ہے، میں سارا شجرہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. اس نے ایک مرتبہ کہا حسین ہمیں پتہ ہے آپ علی کے بیٹے ہیں، جب آپ کے باپ نے بیعت نہیں کی، بھائی نے بیعت نہیں کی، آپ بھی مجمع میں بیعت نہیں کریں گے، اس لیے میں نے تنہائی میں بلایا ہے. دارالامارہ کے گورنر ہاؤس کے دروازے بند ہیں، اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ تنہائی میں بیعت کر لیجئے، میں یزید کو خط لکھ دوں گا، بیعت ہو گئی، معاملہ ختم ہو جائے گا. توجہ دیکھیں، ہم بیعت کو دفنانے آئے ہیں. اب بیعت کو ہم اپنے امام بارگاہ میں تو دفنا نہیں سکتے، کربلا میں دفنا نہیں سکتے، نجف میں دفنا نہیں سکتے، تو سقیفہ میں دفنانا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں کہ کھلی سڑک کے اوپر نا آواز نہیں آتی ہے، ان سے کہو ذرا آ کے سنو، علی والے بیٹھے ہیں. بس بھئی اسی محبت سے چلتے رہیے گا. جانتا ہوں بہت آخر ہے لیکن مضمون میں پورا پڑھنا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ ولید نے کہا حسین آپ بیعت نہیں کریں گے، آپ کے بابا نے، تو آپ یہاں تنہائی میں بند دروازوں میں بیعت کر لیجئے. تو مولا نے کہا کہ نہیں، تو کل مسجد میں پوچھ، مجمع عام میں پوچھ، میں وہی جواب دوں گا، مجمع کی توجہ میری طرف ہو. تو جب ولید نے کہا نا کہ آپ بیعت کر لیجئے تنہائی، مروان نے ایسے اشارہ کیا، کچھ لوگ پہنچ گئے. مروان نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا ولید کی طرف کہ حسین کا ابھی سر اتار دے، محل ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، ہم کزنز ہیں. توجہ. تو یہیں پہ اگر حسین کا سر اتار دیا جائے تو بہتر ہوگا، یہ بیعت نہیں کرے. اس نے اشارہ کیا ہاتھ سے. ہم اسے امام ہی نہیں مانتے جو اشاروں کو نہ سمجھے. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے دیکھا مروان نے اشارہ کیا ولید کو، جیسے اس نے اشارہ کیا جناب سید الشہداء نے بلند آواز سے کہا میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے پورا ماحول بناؤں تاکہ آپ اسی محبت سے سنیں. جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ مروان اور ولید دونوں کو دیکھا کہ یبن الزرقاء، اور زرقاء کے بیٹے، ہمارے ممبروں پہ کردار بیان نہیں ہو سکتا، ایسی ماں کا بیٹا تھا. چلیں گے. ایک مرتبہ امام نے اس کی ماں کا نام لیا، کہا تو بھول گیا تو کس کا بیٹا ہے؟ تو فاطمہ کے لال سے بیعت مانگ رہا ہے. تو مولا حسین علیہ السلام جناب عباس علیہ السلام سے کہہ کے آئے تھے عباس اگر آواز بلند ہو تو اندر آ جائیے. جب مولا نے کہا نا ایک مرتبہ اس کا نام لیا اس کے، تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کی آواز بلند ہوئی. آواز کا بلند ہونا تھا. آپ نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس کے جو دروازے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں،
کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں بھئی یہ خیبر کا در تھا جو باپ نے اکھاڑا تھا، علی کے عباس بیٹے نے دروازے پہ ہاتھ رکھا کھولنے کے لیے، دیکھا دروازہ اندر سے بند، جناب عباس نے آواز دی علی اکبر، جوانوں سے کہو ذرا پیچھے ہٹ جا، توجہ جو پہنچ گئے ان پہ سلام، جوانان بنی ہاشم سے کہیے علی اکبر ذرا پیچھے ہٹ جائیں، جناب عباس نے تلوار میں ہاتھ ڈالا، ایک مرتبہ الٹے بازو سے دروازے کو مارا، دروازہ دارالامارہ کا گرا، جناب عباس نے تلوار کھینچ کہا مولا بتائیے کس کا سر اتارو؟ توجہ فرمانے ہیں زیادہ نہیں رہا، اب اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا، میں کسی اور جگہ پہ پیش کر رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں ایک مرتبہ جیسے جناب عباس آپ جانتے نا قداورت سے بہت خوبصورت، جو ایک دفعہ دیکھتا تھا جناب عباس کو دیکھتا رہتا تھا، ایسے زمین پہ بھی ہوتے نہیں ہے مجمع، کافر بھی کہتے تھے ایسے زمین پہ نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے جناب عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا عباس میرے شیر، یہ میرے نانا کا شہر ہے، میں یہاں خون نہیں بہانا چاہتا، ابھی رک جائیے وقت آئے گا۔ نظران گرامی، اب جیسے ہی جناب عباس علیہ السلام تشریف لائے، مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ عباس جوانوں سے کہیے ہم واپس چلیں گے۔ جب جانے لگے نا تو مروان نے، ولید نے دوبارہ آواز دی، اس نے کہا حسین 1 لاکھ کی مہلت دیتا ہوں، آپ سوچ کے جواب دے دیجیے۔ اگلا دن نکلا مولا اپنے، آپ کو جانتے مولا کے اپنا باغات تھے، کاروبار تھا بھائی، تو مولا گزر رہے مسجد نبوی کے سامنے سے، مجمع بازار چل رہا ہے، اچانک دوبارہ ولید و مروان آتے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، کہا حسین آپ نے کیا سوچا؟ اب مولا حسین نے جو جملہ فرمایا وہ میرا موضوع ہے۔ امام نے ایک مرتبہ مروان و ولید کو دیکھا، مولا حسین علیہ السلام کا قد بڑا تھا، بہت خوبصورت تھے، جیسے ایک مرتبہ سارا بازار رکا، مولا نے فرمایا اِنَّا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ بھئی میں آپ حضرات کے سامنے، مجھے کئی بار سو گئے مسلسل پڑھتے ہوئے، تو آپ کی سماعتوں پہ مجھے پورا یقین ہے، اب میں صرف اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ مولا نے نہیں فرمایا میں اہل بیت نبی ہوں، کچھ لوگ پہنچ گئے، نہیں فرمایا میں نبی کے گھر سے ہوں، نبی کے گھر میں تو خادم بھی تھا، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ مولا نے فرمایا اِنَّا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھرانے سے ہیں، نبی کا بھائی ہونا اور ہے نبوت کا بھائی ہونا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں آپ سلامت رہیں جو اس محبت سے سن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ مولا حسین علیہ السلام کے ایک جملے پہ خدا کی قسم دل کرتا ہے اپنی جان قربان کر دوں، مولا اس خوبصورت انداز سے فرمایا اِنَّا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کا گھرانہ ہے، وَمَعْدَنُ الرِّسَالَةِ، رسالت کی کان ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، میں جلدی سے پیش کرتا ہوں۔ معدن کہتے ہیں کان کو، کان مائنڈ انگلش میں کہتے ہیں، سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، چاندی کی کان سے چاندی نکلتی ہے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلتا ہے، ہیرے کی کان سے ہیرا نکلتا ہے۔ مولا حسین فرما رہے ہیں، ابن اسیر نے لکھا، یہ شیعہ مورخ نہیں ہے، حسین نے مدینے کی مسجد کے سامنے بازار میں کھڑے ہو کے مجمع عام میں کہا ہم رسالت کی کان ہیں، جن نبیوں کو رسول بننا ہو وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ معدن الرسالہ، ہم رسالت کی معدن ہیں، کون ہیں؟ کس چیز کی؟ رسالت کی۔ حضرت گرامی پھر فرماتے ہیں مختلف الملائکہ، ملائکہ کے نزول کی جگہ ہم ہیں۔ حضرت گرامی جس کے جھولے کو جھلانے سید الملائکہ نازل ہوتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں۔ اور کون ہیں ہم؟ مختلف الملائکہ۔ میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، میں بھی پورا مضمون پڑھنا چاہتا ہوں، چلتے رہیے گا۔ وَمَحَلَّ الرَّحْمَةِ، رحمتیں چاہیے ہو تو ہمارے پاس آنا۔ حضرت گرامی جملے کو پیش کر رہا ہوں، رحمتیں چاہیے ہو تو 14 کے پاس آؤ، لعنتیں چاہیے ہو تو
توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام امام نے فرمایا بس بھائی یہ پہلا جملہ بہت اہم ہے مولا سید الشہداء علیہ السلام کا. امام فرماتے ہیں کہ ہم محل رحمت ہیں. پھر اگلا جملہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ بنا فتح اللہ, اللہ نے جب کائنات کو شروع کیا تو ہم سے, سارا مجمع ہے مولا فرما رہے ہیں بنا فتح اللہ, اللہ نے جب افتتاح کیا کائنات کو شروع کیا تو ہم سے, کچھ نہیں تھا تو ہم سے. وَبِنَا يَخْتُمْ, اللہ دنیا کا خاتمہ بھی کرے گا تو ہم پہ کچھ نہیں ہوگا, ہم ہوں گے. توجہ, امام فرماتے ہیں یہ تو ہم ہیں جن سے تم بیعت مانگ رہے ہو, او ولید و مروان جن سے تم نے بیعت مانگی وہ ہم. اب سنو جس کی بیعت مانگ رہے ہو وہ کون ہو. کچھ لوگ پہنچ گئے بھائی. اگر مولا حسین علیہ السلام نے اتنا کھل کے نہ کہا ہوتا میں بھی اتنا کھل کے نہ بولتا. مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا وَيَزِيدْ رَجُلٌ فَاسِقٌ, یزید ایک فاسق آدمی, شارب الخمر شراب پینے والا, لاعب القمار جوا کھیلنے والا, قاتل النفس المحترمہ پاک نفسوں کا قتل کرنے والا. جو پہنچ رہے ہیں ہم سب پہ سلام. امام فرماتے ہیں قاتل النفس المحترمہ, پھر کہتے ہیں معلناً بالفسق, کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والا. توجہ, کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والا, ممبروں پہ بندر بٹھاتا تھا. پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا میرے بعد ممبروں پہ بندر نچائے جائیں گے, تو پھر لعنت کرو نا جنہوں نے بندر نچائے. اعلان گرامی آج پورا پریشر یہ بلڈ کیا جا رہا ہے. میں خدا کی قسم جو مضمون سوچ رہا تھا نا وہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں, میں وہ مضمون پڑھ رہا ہوں کہ جو اس وقت کا تقاضا ہے. اب یہ پورا پریشر دیا جا رہا ہے, پوری کی پوری سوشل میڈیا پہ تحریک چلائی جا رہی ہے کہ یزید کے اوپر ہند کو روک لو. نہیں, یزید کے لیے ہمارے بزرگ خاموش رہیں, بزرگ خاموش رہیں. قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے. مشرکین کہتے تھے اے محمد ہمارے خداؤں کی برائی نہ کرو, ہمارے بزرگ انہی بتوں کو مانتے تھے. اللہ کہہ رہا کیا ان کے اجداد کو, ان کے بزرگوں کو عقل تھی؟ اگر آپ کا کوئی بزرگ چپ رہا تو ایسا گناہ آپ بھی کر لیں گے. بھائی ایک جملوں کے کہہ رہا ہوں میں یہاں. عزیزان گرامی آج ایک پورا پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے کہ یزید کو ہم جیسے بھی ہوگا کلیریفائی کروا لیں گے. ایک مفتی صاحب کا کلپ بھی چلا دیا کسی صاحب نے, کافی بزرگ ہیں, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. تو مفتی صاحب کے مجھے نام نہیں پتا ہے, نہیں تو میں نام بھی لے لیتا, مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے. تو لیکن ان کی تصویر نہیں بھول رہی. تو ان کا کسی نے سوشل میڈیا پہ کلپ چلایا, وہ کہہ رہے ہیں میں نے یزید کو خواب میں دیکھا. پہنچ گئے ہیں. کیسی قسمت ہے, خواب میں بھی یزید ہی نظر آتا ہے. بھائی اسی محبت سے چلیے گا. میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے. اور وہ کہتے ہیں میں نے یزید کو خواب میں دیکھا. میں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تو اب آپ لوگوں سے ٹھیک ہے میرے پہ لانتے بند کر دیں. جب اللہ ہی نے معاف کر دی تو تم لانتے کیوں کر رہے ہیں؟ تو لعنت بند کروائیے. تو وہ مفتی صاحب نے کہا بھائی میں نے خود پوچھا ہے اور یزید نے خود کہا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. جب اللہ یزید کو اتنا بڑا قتل معاف کر سکتا ہے تو مجھ حقیر سے سید کو چھوٹی سی لعنت معاف نہیں کر سکتا. میں چلتے رہیے گا. آج میں جو جملے پیش کر رہا ہوں اس میں بس غور کر دیے. مولا فرما رہے ہیں کہ یزید شارب الخمور معلنا بالفسق مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بھئی یہ تو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے. شیعہ کتابوں میں ایک اور جملہ بھی ہے. پھر مولا فرماتے ہیں زمین تو آسمان سے مل سکتی ہے, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب میں پیش کرنا چاہتا ہوں مجھ جیسا کون. کچھ لوگ پہنچ گئے. عزیزان گرامی یہ 14 ہی ایک جیسے ہیں, ان جیسا کوئی نہیں. چلیے گا. تو عزیزان گرامی مولا حسین فرما رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت
نہیں کر سکتا. تو سید الشہداء جیسا کون؟ عزیزان گرامی، مولا حسین جیسے ان کے نانا، مولا حسین جیسے ان کے بابا، مولا حسین جیسے ان کے بھائی حسن، مولا حسین جیسے ان کے بیٹے سجاد، مولا حسین جیسے ان کے پوتے امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا. اگر کبھی بھی کوئی کسی امام کے دامن پہ بیعت کا دھبا لگانے کی کوشش کرے، بتا دینا سارے مورخین نے لکھا، مولا نے فرمایا مجھ جیسا. بس بھائی میں مکمل کروں گا آج مضمون کو، جہاں تک آپ چلیں گے میں چلوں گا. ایک بجنے والا بھی چلے گا نا میرے ساتھ، سارا مجمع ہے. سن لیجئے، مولا فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثل، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ نہیں فرمایا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے. اب اس جیسے کی مثالیں نہیں دینا چاہتا، ہر زمانے میں تھی، ہر زمانے میں رہیں گی. جو میرے بچے میرے بھائی بزرگ پہنچ گئے، بھئی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے اس جملے کو سن لیجئے گا. آج کی مجلس کا میری طرف سے تبرک یہ جملہ ہوگا. آج اگر آپ کو کوئی کہنا کہ مولانا علی رضا رضوی نے، سید علی، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کسی اور کا نام نہیں، کوئی لوگ کہے مولانا میری مثال کیوں دی آپ نے، ہمیں قبول ہی نہیں تھی. تو میں نے کہا کسی اور کا نام لینے کے بجائے میں اپنے نام. تو اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ سید علی رضا رضوی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بیعت کر لی، کتنی بڑی مثال دے رہا ہوں، مجھے بھی واپس بھی جانا ہے. ایسا نہیں گرامی، اگر آپ کو پتا چلے کہ بھئی سید علی رضا رضوی نے نیتن یاہو کی بیعت کر لی، کچھ لوگ پہنچ گئے، اور پتا چلے کہ نریندر مودی کی بیعت کر لی، میں نے تینوں کو پیش کر دیا، کچھ لوگ پہنچ گئے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. توجہ رہے گی عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، اگر آپ لوگوں کو میں بہت کھل کے پیش کروں، مجھے پتا ہے پوری دنیا میں بات جا رہی ہے، ہر جگہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لائیو جا رہی ہے، سارے مجمع سے کہہ رہا ہوں، سچ سچ بتائیے گا. اگر علیاذ باللہ آپ کو پتا چلے کہ سید علی رضا رضوی نے ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو، نریندر مودی، ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی میں بتا دوں آپ کو، ساری دنیا کہتی ہے احمقوں کی جنت میں رہتا، پہلا ایسا ہی تھا. یعنی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے نام بتا رہا ہوں، بھئی آپ میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا. دوسرا ہے نیتن یاہو، سازشوں کا اڈا، عیاش، اوباش، بدماش. ممبر اس لائق نہیں کہ میں اس کا سارا حلیہ بیان کروں. مکاری دیکھنی ہو، عیاری دیکھنی ہو تو اس دوسرے میں دیکھ لو، ساری سازشوں کا مرکز. تیسرا نریندر مودی، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں، سارے ہندوستان کے ہر امیر آدمی کو اپنی پارٹی میں لے آیا، سارے کے سارے دولت مندوں سے کہا پارٹی تم چلاؤ گے، پیسہ میرے پہ لگے گا، ملک میں قبضہ کروں گا. پیسے جمع کرنے سے کوئی غنی نہیں بن جاتا. زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ ہے جاری، میں چلتے رہیے گا. میں دوبارہ اپنا سوال پیش کر رہا ہوں، پورے لائیو دنیا میں جا رہا ہے. اگر آپ کو پتا چلے کہ میں نے سید علی رضا رضوی نے ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو یا مودی کی بیعت کر لی تو مجلس پڑھوائیں گے مجھ سے؟ کھل کے کہیے. تو سارا مجمع کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ جیسا ایک آدمی بھی ان میں سے کسی کی بیعت کر لے تو مجمع مجلس نہیں پڑھوائے گا. میں کون ہوں؟ نہ مجھ پہ کوئی آیت نازل ہوئی، توجہ، نہ مجھ پہ کوئی پیغمبر نے حدیث فرمائی، نہ ہاتھ پہ کر کے بلند کیا، توجہ، نہ کانڈوں پہ سوار کیا، نہ گود میں اٹھایا. نہ میں معصوم، نہ میں امام، نہ حجت خدا. ایک گنہگار آدمی اگر بیعت کر لے ظالم کی تو آپ
کیسے ممکن ہے جس کے لیے آیتیں آئی ہیں، پیغمبر نے احادیث فرمائی، صحابہ نے ہاتھوں، یعنی اتنی زیادہ منزلت جن ہستیوں کی، کیسے ممکن ہے وہ بیعت کر لیں؟ چلیں بھائی میں ایک روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ نامی آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ سرور کائنات نے غدیر خم میں جناب مولا کائنات کو سارے صحابہ کے 1.25 صحابہ کے مجمع میں فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ دیکھیں غدیر پڑھنے کے لیے نا پورا خون جگر لگتا ہے۔ میں بھی مسلسل مدارس پڑھ کے آ رہا ہوں آج سارا دن، اور مسلسل جاگتا رہا ہوں کئی دن سے، رات میں بھی جاگا ہوں، تو اس لیے میرے میں بھی طاقت نہیں کہ میں پورا غدیر پیش کروں، اور جب غدیر پڑھتا ہوں پھر میں یہاں نہیں ہوتا، پھر روح نجف میں ہوتی ہے، سر مولا کے قدموں میں ہوتا ہے، اور پھر میں پورا زور لگا کے پیش کرتا ہوں۔ اب جملے کو سنیے گا، غدیر خم ہے، پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جو سب سے آگے صحابی تشریف فرما تھے رضی اللہ عنہ، توجہ مجمع کی میرے ساتھ چلیے گا، تو انہوں نے کہا بخن بخن لگا یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کو مبارک ہو، آپ میرے اور ہر مومن مرد و زن کے مولا ہو گئے۔ انہوں نے نہیں کہا یا علی آپ سب کے مولا ہو گئے، کہا اے ابو طالب کے بیٹے۔ جب کسی کو ولایت کا اعلان ہونا تو پھر اگر باپ بھی سردار مکہ رہا ہو تو نام لے کے کہا جاتا ہے جس باپ پہ آپ کو ناز ہے یا علی اس کے بیٹے کو مبارک۔ اب پتہ چلا علی کو ابو طالب پہ ناز تھا، اور کسی کا باپ ہو تو لے آؤ۔ جانے کے نامی کسی اور بھائی میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، کسی کا رتبہ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نامی، نہ علی جیسا امام ہے نہ ابو طالب جیسا باپ ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت کی ابھی تفصیل میں نہیں جا سکتا، تو وہاں ایک مرتبہ سب نے کہا، جملے کو سن لیجیے گا، میں بیعت کا جنازہ نکالنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا کہ بخیر یا علی آپ کو مبارک ہو، آج آپ ہر مؤمن مرد و زن کے مولا ہو گئے۔ فوراً کہا یا رسول اللہ اجازت ہے واپس جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک سب بیعت نہ کر لیں میرے بھائی کی تب تک کوئی نہیں جا سکتا۔ بھئی یہ اولیاء کی سرزمین ہے، سندھ کو اولیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ توجہ، بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، توجہ مجمع کی، یاروں دوستوں کی بیعت نہیں ہوتی۔ حیدری توجہ فرما رہے ہیں، مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ۔ تو جانے گرامی سرور کائنات نے فرمایا جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا۔ ایک اور صحابی کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ مجمع بہت زیادہ ہے، جب تک یہ سب بیعت کریں گے کئی دن بیت جائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں۔ کہا یا رسول اللہ اگر ان سب کو روکیں گے نا تو کھلانا پلانا آپ کے ذمہ ہوگا، 1.25 لاکھ کا مجمع۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں، میں وہاں ہوتا نا شور مچا مچا کے کہتا ہے اگر علی کے نام پہ کھلانا ہو پیغمبر قیامت تک کھلاتے رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھلاؤں گا، سب کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا بھی یہاں۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ کہ میری اونٹنی کو نہر کر دو۔ اونٹنی کو، گائے کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، کہا اونٹنی کو نہر کر دو، نام قصوہ ہے پیغمبر اسلام کی اونٹنی۔ کہا یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنے مجمع کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میری اونٹنی ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کہا یہ میری اونٹنی ہے، تمہیں نہیں یاد میرے چچا ابو طالب نے دعوت ذوالعشیرہ میں سارے قبیلے کی دعوت کی تھی، ایک بھیڑ کی ران کو بھون کے رکھا کہ سب کو کھلاؤ۔ ابو لہب نے آتے ہی کہا کہ اے ابو طالب آپ نے ہماری توہین کی ہے، ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والا،
اور آپ نے ایک بھیڑ کی ران بھون کے رکھ دی اور ہم سب کو کھانے پہ دعوت دے دی کہ جتنا کھا سکتے ہو ابو لہب کھاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا۔ کہ ابو طالب جو کھانے والے موجود ہیں، کھانا کم ہے تو کیوں ختم نہیں ہوگا؟ کہ میرے بھتیجے محمد کے ہاتھ مس ہو گیا۔ آج بڑے بڑے علماء مومنین کا اتنا اعتقاد نہیں جتنا یقین حضرت ابو طالب کو رسالت پہ تھا۔ اسلام کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہوئی، جو فرسٹ کلاس مومن تھا اسے کافر بنا دی، اور جو تھرڈ کلاس کافر تھا اس سے زیادہ بول کے نہیں کہوں گا، ایک بار پہلے پردہ کر چکا ہے اس سے۔ گرامی بس آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، میرے جملوں کو سن لیجیے گا، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، شیعہ سنی کتابوں سے حوالہ مجھے پتا ہے مشترک مجمع ہے۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات نے کہا میں سب سے بیعت لوں گا، اپنے بھائی علی کی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ اتنے صحابہ موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے قبیلے، بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا میرے گھر سے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، یا رسول اللہ بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا میرے گھر سے۔ یا رسول اللہ آپ کے 3 بیٹے تھے، تینوں بچپن میں انتقال کر گئے، ایک ہی تو بیٹی ہے، وہ بھی علی کی زوجہ، تو بیعت کہاں سے؟ آپ نے فرمایا میری ازواج سے۔ نہیں ہے مجمع، سارے مجمع کی توجہ، ساری امت کہتی ہے الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے۔ ساری امت ماؤں سے جنت مانگتی ہے، ہمیں ماؤں سے جنت چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے امت کی ماؤں سے کہا علی سے مانگو۔ ایک ام المؤمنین آئی ہیں اور آ کے کہتی تھی السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر آپ پہ سلام۔ قسم کھا کے کہتی ہوں کبھی بغاوت نہیں کروں گی، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گی، کبھی جنگ میں حصہ نہیں لوں گی۔ ایزان گرامی، سرور کائنات نے اپنے گھر سے بیعت شروع کروائی۔ ایزان گرامی، اب میں جو جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے یہ سارے جملے کیوں پیش کیے؟ غدیر میں صرف مردوں نے نہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بیٹا دیکھیے گا، سارے مجمع اسی توجہ سے، مجھے معلوم ہے رات کے 1 بجے کے بعد کے وقت ہے۔ عزیزان گرامی، غدیر خم میں حبیب خدا نے مولا امیر کی بیعت صرف مردوں سے نہیں لی، خواتین سے بھی لی، بچوں نے بھی بیعت کی۔ توجہ، جو پہنچ گئے تو سب نے مولا علی کی بیعت کی۔ مجھے ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دو کہ کربلا میں جب مرد مارے گئے کسی بچے یا بچی نے کہا یزید اب نہ مار، ہم بیعت کر لیں گے، پتہ چلا آل محمد آ رہے ہیں۔ کسی بچے یا بچی نے بھی بیعت نہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے تھے نہیں رہا، خدا کی قسم کسی بچے نے بھی یزید کی بیعت کے لیے نہیں کہا۔ یہاں تک ملتا ہے کہ پوچھا تم نے بچوں کو کیوں مارا؟ کہا کہ یہ بچے بھاگتے ہی نہیں تھے۔ میں مسائل پہ نہیں آیا، میں جانتا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو ہیں، جملے کو سنیے گا غور سے، میں مضمون مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، کسی بچے میدان کربلا سے کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے۔ جناب قاسم 13 برس کے تھے، خدا کی قسم ہمارے بھائیوں کے اہل سنت کے راویوں کی روایت ہے داڑھی نہیں آئی تھی جناب قاسم کی، نوجوان تھے، پتلے دبلے بچے تھے، پورے لشکر سے اکیلے لڑے، میدان کربلا سے بچہ بھی بھاگا نہیں ہے، بچہ بھی۔ جب کوئی بچہ نہیں بھاگا، بوڑھوں کا تو بھاگنا بنتا ہی نہیں ہے۔ جانے کی رامی، کبھی میدان سے کسی بچے کے بھی بھاگنے کا کسی نے نہیں لکھا، سب نے لکھا میدان کربلا میں بچے تک مارے گئے۔ آل محمد کا رتبہ اور ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت ہے بھی تھوڑی دیر اور سنیں گے۔ بس ایک آخری پہلو کو پیش کرنا،
میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، میں نے جتنا کھل کے اس مضمون کو پیش کیا۔ اب وہ بار بار کوششیں کر رہے ہیں کہ یزید کو چیک پوسٹ بنا دیا جائے۔ یہ آپ نے لوہے کا لگا رکھا ہے نا، بیریئر لگا رکھا ہے، مجمع زیادہ ہے، اکثر لوگ محبت کے اندر زیادہ قریب آ جاتے ہیں تو کہیں سٹیج نہ ٹوٹ جائے۔ ابھی میرے برادر اعلان کر رہے تھے، جو لوگ پڑھ چکے وہ نیچے توجہ ہو مجمع کی، تو عزیزان گرامی اب بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، بیریئر لگائے جاتے ہیں۔ اب کوشش کی جا رہی ہے یزید کو بیریئر بنا دیا جائے تاکہ لعنتوں کا سلسلہ یہیں پہ رکا رہے۔ توجہ عزیزان گرامی، اردو کا محاورہ ہے، جب تم بیٹے کو باپ کو نہیں بنوا سکے، بیٹا کیسے بنوا رہے ہو؟ عزیزان گرامی، ہم دھوس میں آنے والے نہیں ہیں، ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں۔ یا میدان کربلا سے کسی بچے یا کسی چھوٹی سی بی بی نے یزید کی بیعت کے لیے نہیں کہا ہے، صحیح خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہے۔ مصطفیٰ کی قسم کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں کسی بڑے سے بڑے دشمن نے نہیں لکھا کہ میدان کربلا میں کسی بچے یا بچی نے کہا اپنا مار میں بیعت کر لیتی۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑی مثال کربلا ہے۔ اب یزید کی جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں، میں ایک جملہ مولا حسین کا پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس جملے پہ غور کیجئے گا۔ جب کسی نے پوچھا نا مولا کیوں کربلا جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے، تابعین نے، علماء محدثین نے کہا مولا کربلا نہ جائیے، عراق نہ جائیے، یزید ظالم ہے، سنگ دل ہے، پتھر دل ہے، اس کی فوج بڑی پتھر دل ہے، آپ کو مار دے گی۔ مولا نے کہا ہاں میں پھر بھی کربلا جاؤں گا۔ کہا مولا کیوں جائیں گے؟ کہ الدعی ابن الدعی رکزنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ۔ پھر مولا فرماتے ہیں ہاتھ من نزلہ، جملے پہ ترجمہ کرنے لگا ہوں، اسی پہ تمام کر دوں گا۔ ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع سے کہہ رہا ہوں، میرے اس آخری جملے کو محبت سے، جس سے آپ نے پوری میری مجلس کو سنا ہے، اسی محبت سے یہ جملہ سن لیجئے گا۔ تو جناب سید الشہداء علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا اور سب نے لکھا، مولا نے یزید کے لیے بھی کہا، عبید اللہ ابن زیاد کے لیے کہا، عمر سعد کے لیے کہا کہ ایک مرتبہ وہ کہتے تھے اے حسین بیعت کر لیجئے، معاملہ ختم ہو جائے گا، یزید مارے گا نہیں اگر آپ بیعت کر لیں۔ تو مولا نے فرمایا الدعی ابن الدعی۔ اب ڈکشنری میں نے اٹھا کے دیکھا، میں نے حتی جرمن ایک آدمی ہے، بہت بڑا جرمن، مسلمان نہیں ہے، اس کی عربی ڈکشنری سے اٹھایا کہ اس نے ترجمہ کیا کیا ہے۔ سب نے ترجمہ کیا، دعی اسے کہتے ہیں جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ مولا نے کہا الدعی ابن الدعی، مولا نے یزید کے لیے کہا دعی جس کے باپ کا پتہ نہیں۔ وہ علی کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا ہے۔ پھر مولا فرماتے ابن الدعی جس باپ سے منسوب ہے، اس کے اپنے باپ کا۔ عزیزان گرامی، اس جملے کو مکمل کروں گا، سن لیجئے گا میں نے یہ سب اتنا کھل کے کیوں پڑھا۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا الدعی ابن الدعی رکزنی بین اثنتین، اس نے صرف دو راستے میرے لیے چھوڑے، بین الذلۃ والذلہ، یا میں تلوار اٹھاؤں اور لڑوں یا پھر ذلت کی زندگی گزاروں۔ پھر مولا فرماتے ہیں ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ ایسا نہیں کہ نامی جملہ آپ یہ سب سن لیں جو یہ پورے پاکستان کے اندر موومنٹ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے ابھی بھی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے مولانا بہت کھل کے پڑھ رہے ہیں، امام ضامن باندھ کے بیٹھے، میں نے کہا مولا ہی ضامن ہیں، ہمارے کچھ حیثیت نہیں ہے۔ کسی نے کہا مولانا پچھلے سال بھی 2 حملے ہوئے تھے آپ پہ، آپ تھوڑا سا اگر احتیاط کر لیں تو سن لیجیے، سارے کے سارے سن رہے ہیں، میں سنانا بھی چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہماری ساری جانیں قربان مولا حسین پہ، لیکن اگر یہ یزید کو منوانے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھیں گے ہم چپ بیٹھے رہیں گے، تم یزید پہ روکنے کی کوشش کرو گے، ہم اس سے بھی آگے بڑھائیں گے، ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سب مل کے زیادہ سخت تو نہیں ہوگا جملے میرے۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، یزید کو
عزیزان گرامی میں مکمل کر رہا ہوں، جہاں تک ہو سکے ہم کسی طرح سے بھی یزید کے معاملے کے، یہ ہماری ریڈ لائن کا نام ہے یزید، اور اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تم یزید کی تعریف کرو کہ ملک چلتا رہے گا، ہم کچھ نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کہ علی رضا رضوی بیٹھا، کیونکہ اللہ بیٹھا ہے. اللہ حسین کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا. چاہتے ہو ملک کے حالات بہتر ہوں تو خدا را کبھی بھی یزید کی تعریف نہ کرنا. رزق میں تنگی آ جاتی ہے، ظالم کا ساتھ دینے سے، یزید کی حمایت کرنے سے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. خدا کی قسم رزق میں تنگی آتی ہے، بے انتہا حالات خراب ہوتے ہیں. جب جب لوگوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا رزق کی فراوانی ہوئی ہے، اور جب جب مخالفت کی ہے رزق اٹھ گئے ہیں، تنگیاں آئی ہیں. عزیزان گرامی، حضرت علی کی اور حسین ابن علی کی مخالفت کرنے والا ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا ہے، کبھی پنپتا نہیں ہے. بس بھائی میں نے آپ کو بہت زحمت دی، آپ نے اس خوبصورت انداز سے میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمایا اور سنا میرے ان الفاظ کو. عزیزان گرامی، کہاں گیا وہ یزید جس کی قبر کا پتہ نہیں ہے؟ کہاں ہے وہ مروان؟ کہاں ہے وہ ولید؟ اگر کسی کو فرصت ملے قبر تلاش کرنے کی تو اس کی قبر پہ ٹھوکر مار کے کہیے گا جس حسین کو تم مٹانا چاہتے تھے وہ آج بھی ہے، اور تمہاری قبروں پہ کوئی تھوکنے والا بھی نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ عظمتیں صرف اور صرف محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے ہیں. آئیں چلیے ذرا میرے ساتھ. کون حسین ابن علی کہ جب آپ تشریف لائے نا 2 محرم کو کربلا، تو آپ نے آتے ہی کہا عباس ذرا معلوم کیجئے زمین کے مالک کون ہیں. مولا بنی اسد ہے کہ ذرا بلا دیجئے. بنی اسد کے مرد آئے، اگر دیکھتے رہیے میری طرف، بس 10 منٹ کی زحمت دوں گا، مسائل بہت تفصیل سے نہیں پڑھوں. مجھے معلوم ہے لوگ دور دور سے آئے. مولا نے بلایا، بنی اسد کے مردوں آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں آپ کے نبی کا نواسا، میں آپ کے مولا علی کا بیٹا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ زمین، انہوں نے کہا کہ یہ مولا آپ نواسہ رسول ہیں، اگر زمین چاہیے تو آپ رکھ لیجئے، ہمیں قیمت نہیں چاہیے. مولا نے فرمایا نہیں، ہم لوگوں کے احسان نہیں لیتے، مجھے بتاؤ قیمت کیا ہے. کہ مولا ہم دل سے دے رہے ہیں. مولا نے کہا کہ چاہے تمہیں ثواب مل گیا لیکن مجھے تمہارا کوئی احسان نہیں چاہیے. یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں حسین دوسروں کی زمین پہ دفن ہے. کہا 20,000 قیمت ہے زمین کی. مولا نے کہا عباس انہیں 60,000 دے دیجیے. کہا مولا جب قیمت ہی 20,000 ہے تو آپ 3 گنا قیمت کیوں دے رہے ہیں؟ کہا 3 گنا قیمت دے کے زمین بھی تمہیں ہبا کر رہا، یہ جو میں نے خریدی زمین ہبا کر واپس تمہیں دے رہا. مولا کیوں؟ کہ صرف 3 کام کر دینا. اب سارے مرد بڑے عزت و احترام سے مولا کی خدمت میں بیٹھ گئے. مولا آپ کا حکم ہے، فرمائیے. کہ ہمارے لاشیں دفنا دیں. مولا آپ نواسہ رسول ہیں، یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ مسلمانوں کے ملک میں تو کافر بھی مر جائے دفنانا واجب ہے. مولا نے فرمایا ہاں لیکن ہمارے لاشیں 3 دن بے گور و کفن پڑے ہیں، ہمیں کوئی دفنانے والا نہیں ہو. نہیں مولا ہم آپ کو دفنا دیں گے. مولا نے فرمایا میرا دوسرا کام، اگر میرا کوئی زائر آئے نا پوچھتا ہوا، اس زمانے میں ابھی حرم نہیں بنا تھا، گنبد نہیں تھا، زری نہیں تھی، تو مولا نے فرمایا اگر میرا کوئی زائر پوچھتا ہوا آئے نا حسین کی قبر کہاں ہے، میری قبر کا نشان بتا دے. میرا کوئی زائر دور سے آئے زیارت کے لیے میری قبر پہ ضرور لانا اسے. سب مرد رونے لگے. مولا آپ نے فرمایا 3 باتیں 3 کام چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا تیسرا کام یہ ہے اگر میرا کوئی زائر غریب ہو، اس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، اسے 3 دن مہمان ضرور رکھنا، اسے 3 دن کھانا ضرور کھلانا. آپ جانتے ہیں نا مولا کو 3 دن. میں کیسے پڑھوں سارا مسائل، میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا. مولا نے ساتھ ہی کہا اے بنی اسد کے مردوں اپنی خواتین سے کہو فاطمہ کے بیٹے نے بلایا. سارے مرد اپنے اپنے گھر گئے. جب جانے لگے تو مولا نے فرمایا بیویوں سے کہنا برقعے میں آئیں، میں فاطمہ کا لال ہوں، میری ماں بڑی پردہ دار.
ساری کی ساری خواتین آئیں، برقع ہمیں فاطمہ کے بیٹے نے بلایا ہے۔ بیویاں بڑے احترام مولا، آپ نے یاد فرمایا، کہا بیویوں اگر تمہارے مرد ہمیں کسی وجہ سے دفنا نہ سکے، تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا، کہیں علی اکبر کا لاشا دھوپ میں نہ رہ جائے، کہیں میرے بھائی عباس کا لاشا، علی اصغر کا لاشا۔ اجرکم اللہ، روکیں، ابھی تو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ مولا نے کہا بیویوں، اے میری بیٹیوں، اپنے بچوں سے کہو سکینہ کے بابا نے بلایا۔ ساری بیویاں اپنے اپنے گھر گئی، کہا بچوں ہمارے مولا حسین نے تمہیں بلایا۔ سارے بچے آئے۔ ایک مرتبہ جب بچے آئے نا تو مولا حسین میں بہت کشش تھی، بچے بھی دیکھتے تھے تو دیکھتے رہتے تھے، کون مخلوق ہے، ہم نے ایسا نورانی شخص نہیں دیکھا، اتنا نور، اتنی۔ مولا نے بڑی کشش تھی، بہت مولا میں پرکشش تھے، جذاب تھے۔ ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا، دیکھتے جا رہے ہیں بچے، رو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ مولا نے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنائے، تم کھیلنے کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسم پہ ڈال دینا۔ سب بچے رونے لگے، اچھا مولا ہاں ہمارے لاشیں اس جگہ پہ پڑے ہوں گے، بچوں اب آپ جا سکتے ہو، بچوں یہ میری بیٹی سکینہ ہے۔ مولا تعارف کروا رہے ہیں کہ اگر تماچے لگے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر آپ پہنچ گئے ہوں تو میں آگے بڑھوں۔ یہ 2 محرم 3 محرم کو واقعہ ہوا، اب 13 محرم کا دن آ گیا، 10 دن گزرے۔ 11 محرم کو ان ملعونوں نے ساری بیویوں کو قیدی بنایا، مولا سجاد کے گلے میں توق ڈالا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، قیدی بنا کے لے گئے۔ انہوں نے اپنے کشتے دفنا دیے، لیکن نواسہ رسول کا لاشا پڑا تھا، دھوپ میں پڑا تھا۔ اب امام زمانہ کی زیارت ناہیہ کے جملے، سلام میرے اس دادا پہ جن کا کفن خاک کربلا بنے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی 13 محرم کا دن نکلا نا تو بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے باہر نکلی تھی، جیسے باہر گئی نا ان کے کانوں میں آواز آئی، کوئی بیوی رو رو کے کہہ رہی ہے، ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، میرے لال کو کسی نے نہیں دفنایا، ہائے میرا حسین۔ بیویوں سے برداشت نہیں ہوا، سب خواتین بنی اسد کے گھر آئے، کہا بنی اسد کے مردوں روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے، نواسہ رسول کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ سارے بنی اسد کے مرد کہنے لگے ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے، اس نے حکم دیا خبردار کوئی حسین اور ان کے انصار کے لاشیں نہ دفنائے۔ تب بیویوں نے ایک مرتبہ کہا بنی اسد کی خواتین نے، اے بنی اسد کے مردوں پھر ہمیں اجازت دو، ہم جا کے فاطمہ کے لال کو دفنا دیں۔ مردوں نے غیرت کھائی کا نہیں، رک جاؤ ہم جاتے ہیں۔ بس میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا۔ جیسے بنی اسد کے مرد آئے نا، دیکھا کسی لاشے کا سر نہیں ہے، ہر لاشے کا سر وہ نیزے پہ اٹھا کے لے گئے تھے، یزید کو دکھا دے کہ ہم نے مار دیا۔ اب وہ پریشان تھے، کون سا مولا کا لاشا، کون سا بھائی کا، کون سا بیٹے کا، کون سا غلام کا، پریشان کھڑے تھے۔ اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے ایک سوار آ رہا ہے، وہ سوار اپنی سواری سے اترا، سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا، پتھروں کو ہٹا کے بلند آواز سے قیدی کہنے لگا، بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں نیزوں سے چھینی گئی، بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا میری پشت میں درے مارے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا، آدھے سے زیادہ محرم گزر گیا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے۔ بنی اسد پریشان، ایک قیدی لاشیں بتانے آیا ہے۔ مولا نے کہا وہ جو سامنے لاشا ہے نا وہ حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ بنی اسد نے لاشا اٹھایا اور ایک مرتبہ عرض کی، اے قیدی، حبیب ابن مظاہر ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، جناب حبیب اسدی تھے، بنی اسد سے تھے، اجازت ہے ہم الگ دفنا دیں؟ مولا نے کہا ہاں اجازت ہے۔ اب سمجھ میں آیا الگ دفن کیوں ہے؟ مولا ایک ایک لاشے کا بتاتے رہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک جوان کا لاشا اٹھا کے لائے، مولا نے رونا شروع کیا، کہا یہ علی اکبر کا لاشا،
اتنے میں کچھ لوگ ایک بچے کا لاشا لائے، مولا نے کہا یہ علی اصغر، لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو۔ مولا نے گلے لگایا، کچھ لوگ آئے کہ قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے، اس کے بازو بھی نہیں ہے، سر بھی نہیں ہے، اس کی ٹانگوں پہ اجرکم اللہ نہیں پڑھتا، میں جانتا بہت سے لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں، کیا اسے اتنے گرز مارے گئے۔ قیدی جب بھی ہم وہ لاشا اٹھانے لگتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں جسم کے نیچے، کوئی نہ کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لاشے پہ گرز مارے گئے۔ مولا نے تڑپ کے کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا، اس لاشے کو وہیں دفنا دو۔ مولا نے آواز دیا بنی اسد کے مردوں مجھے چٹائی لا دو۔ کہتے ہیں کہ چٹائی کیوں چاہیے؟ کہا مجھے میرے بابا حسین کا لاشا دفنانا ہے۔ کہا پھر آپ کو چٹائی کیوں چاہیے؟ کہا انہوں نے گھوڑے دوڑائے میرے بابا کے اعضاء۔ اجرکم اللہ، بس میں آخری جملے سن لیجیے۔ مولا سجاد نے چٹائی بچھائی، سید الشہداء کا لاشا رکھا، پھر ایک مرتبہ مقتل سے اعضاء کو جمع کیا۔ اب میں پڑھوں تو کیسے پڑھوں؟ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے حسین میرے بابا کو دفنانے میں۔ پھر نجف کا رخ کیا، کہا میرے دادا علی مرتضیٰ میری مدد کیجئے۔ پھر جنت البقیع کا رخ کیا، ہے میرے چچا حسن مجتبیٰ۔ اکثر مقتل میں یہی لکھا مولا حسین کو مولا سجاد نے دفنایا۔ بس ایک جملہ اپنے استاد سے نقل کر رہا ہوں، کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول خدا نے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے مولا علی نے ہاتھوں کو رکھا، قدموں کے نیچے مولا حسن نے۔ مولا سجاد قبر میں اترے، جب لاشا لینے لگے ایک بی بی پہلو میں کھڑی تھی، کہا سجاد لاشا آرام سے لینا، میرا لال زخموں سے بڑا چور چور ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون